بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آپ نے کوئی سوٹ فائل کیا، کوئی کیس فائل کیا، سول سوٹ فائل کیا، اور کسی بھی عدالت میں، اور آپ نے ریکویسٹ کی کہ ان پارٹی کو جو ہے روکا جائے کہ یہ ہماری پراپرٹی قبضہ نہ کریں، ہماری اپنی پراپرٹی سے تجاوز نہ کریں، اور ہماری جو زمین ہے یہ اس پہ تعمیرات نہ کریں۔ مختلف قسم کی پریئرز ہو سکتی ہیں۔ آپ نے کسی بھی چیز سے روکنے کے لیے کسی بھی فریق کو عدالت سے ریکویسٹ کی، اور اگر عدالت نے وہ ریکویسٹ قبول کر لی اور آپ کو سٹے آرڈر جاری کر دیا، مختلف ورڈنگ ہو سکتی ہے جیسا آپ کی، تو اب اس کے باوجود بھی جو ہے وہ فریق، جو مخالف فریق ہیں، وہ سٹے آرڈر کی خلاف جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اس کو فالو نہیں کر رہے، تو آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ آپ توہین عدالت فائل کر سکتے ہیں، اس کی اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں، اور عدالت کو بتا سکتے ہیں کہ اس نے آپ کے عدالت کی جو عدالتی حکم ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو اپلیکیشن کس طرح ڈرافٹ کرتے ہیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کورٹ کا نام لکھنا ہے جس کورٹ نے آرڈر پاس کیا ہوگا، سٹے آرڈر۔ تو میں نے لکھ دیا محمد زاہد حمید، سول جج۔ سول جج اس وجہ سے لکھا چونکہ یہ سول میٹر تھا اور سول جج ہی لکھا۔ آگے اس شخص کا نام، ولدیت اور ایڈریس آ جائے گا جس نے جو پلینٹف جو تھا، جس نے جو کیس فائل کیا تھا، جس نے سٹے آرڈر حاصل کیا تھا، اور اس میں وہ پلینٹف تھا، اور اب یہاں پہ یہ اپلیکنٹ بھی ہے سلیش پلینٹف بھی ہے، چونکہ سوٹ جو ہے، مین جو سوٹ ہے وہ ابھی بھی پینڈنگ ہے، چونکہ سٹے جو جاری ہوا تھا وہ اپلیکیشن پہ ہوا تھا، انٹرم سٹے۔ اس کے بعد ورسز میں آ جائے گا ان فریقین کے نام جو بھی رسپونڈنٹ ہیں جنہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ تو میں نے لکھ دیا جان محمد خان اور زہید گل خان، ان کا ایڈریس وغیرہ آگے، یہ رسپونڈنٹ ہو گئے، سلیش ڈیفینڈنٹ ہو گئے۔ اب آگے جو ہے کہ دعویٰ کا لکھ دیں کہ کون سا دعویٰ فائل کیا تھا آپ نے۔ سوٹ فار ڈکلیریشن اینڈ پرماننٹ انجنکشن نہیں لکھا گیا یہاں پہ، لیکن جو دعویٰ تھا اس میں انجنکشن بھی آتا ہے۔ آگے جو آپ کی اپلیکیشن ہے کہ جو آپ فائل کر رہے ہیں تو عدالت کی، تو ایسے لکھیں گے اپلیکیشن فار انیشیٹنگ کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز اگینسٹ دی رسپونڈنٹ، کہ اپلیکیشن جو ہے توہین عدالت کی کارروائی ابتدا کرنے کے لیے، شروع کرنے کے لیے ہے، کروائی جانے کے لیے ہے مسئول علیہم کے خلاف، جو کنٹیمنرز بھی ہیں۔ اب آگے سب سے پہلا جو پیرا آپ نے لکھنا ہے کہ ہم نے کیس فائل کیا، صرف دعویٰ فائل کیا تھا تو اب دعویٰ بتا دیں، اگر اپلیکیشن فائل کی تھی اس کے خلاف جو سٹے کی اپلیکیشن ہے تو وہ بھی بتا دیں، اور دعوے کا کیا سٹیٹس ہے، پینڈنگ ہے، نہیں ہے، ڈیسائیڈ ہوا، جو بھی ہے۔ تو لکھیں دی applicant has filed the above title suit along with application under order 39 rule 1 and 2 read with section 151 CPC against the respondents۔ اس لیے میں بتا دیا کہ ہم نے جو اپلیکینٹ ہے اس نے فائل کیا تھا سوٹ، جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا، along with application اس کو بھی ہائی لائٹ کیا۔ اب دونوں چیزیں، یعنی کہ دعویٰ الگ چیز تھا، اپلیکیشن الگ چیز تھی، ہیں دونوں کا میٹرز تقریباً سیم تھا، لیکن جو اپلیکیشن ہے یہ انٹرم سٹے کے لیے تھی، یعنی کہ عارضی سٹے کے لیے جو آپ کو جلدی سے مل جاتا ہے۔ دعویٰ تو چلتا ہے، فریقین پیش ہوں، شہادتیں ہوں، بیان الفی جمع کرائیں، تو کافی لمبا پروسیس ہوتا ہے، لیکن جو اپلیکیشن فائل کرتے ہیں وہ آپ کو فوراً سٹے سیم ڈے میں مل سکتا ہے، تو یہ جلدی مل سکتا ہے سٹے۔ تو اپلیکیشن بھی ہم فائل اسی وجہ سے کرتے ہیں، انڈر آرڈر 39 رول 1 اینڈ 2 ریڈ وتھ سیکشن 151 CPC۔ اب آگے لکھتے ہیں جی کہ دس سوٹ از پینڈنگ بفور دس آنریبل کورٹ اینڈ از فکسڈ فار 2 جنوری 2020، یعنی کہ جو دعویٰ ہے وہ تو پینڈنگ ہے اور اس کی جو ڈیٹ ہے وہ اس کے لیے مقرر ہے۔ اب آگے ہم اپلیکیشن پہ کرتے ہیں کہ اپلیکیشن کا کیا بنا، جو ہم نے سٹے کے لیے اپلیکیشن کی تھی جس میں ہمیں انٹرم سٹے چاہیے تھا، جس میں ہمیں فوری ریمیڈی چاہیے تھی، دیٹ دی اپلیکیشن انڈر آرڈر 39 رول 1 اینڈ 2 ریڈ ود سیکشن 151 CPC فائلڈ along with suit واز ایکسیپٹیڈ، کہ جو ہم نے اپلیکیشن فائل کی تھی 39 رول 1 اینڈ 2 والی وہ ایکسیپٹ ہوگی، اور and this honorable court was pleased to restrain the respondents from making any sort of construction over the suit property void order dated 18 دسمبر 2012 لکھا ہے، سوری یہاں پہ 19 لکھنا تھا، چونکہ یہ لیٹسٹ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے ڈیٹس بھی رفلی سے لکھی ہیں، لیکن آپ نے ایسے لکھنا ہے کہ جو بھی ڈیٹ جج صاحب نے جس ڈیٹ کو اناؤنس کیا ہوگا یہ سٹے آرڈر، تو آپ نے لکھ دینا ہے کہ اس ڈیٹ کو اناؤنس کیا تھا۔ اب میں نے اس میں سے اس جملے میں جو ریڈ کلر میں ہائی لائٹ کیا ہے وہ لکھا ہے ٹو ریسٹرین دی رسپونڈنٹ فرام میکنگ اینی سارٹ آف، اس کا مطلب ہے کہ جج صاحب نے روک دیا تھا مسئول علیہم کو کہ کوئی بھی پراپرٹی، اس پراپرٹی پر جو بھی جائیداد متداویہ ہے، اس کو انگلش میں سوٹ پراپرٹی کہا جاتا ہے، اس پر کسی بھی قسم کی تعمیرات نہ کرے۔ تو اس کا مطلب ہے جو ہم نے کیس فائل کیا اس میں ہم نے ریکویسٹ بھی یہی کی تھی کہ آپ جج صاحب ان کو روکیں کہ ہماری جو پراپرٹی، ہماری جو زمین ہے اس پہ ان کو روکیں کہ وہ کسی بھی قسم کی تعمیرات نہ کریں۔ تو جج صاحب نے بھی سیم ٹو سیم ورڈنگ بھی لکھ سکتے ہیں، جو ہماری ورڈنگ ہو سکتی ہے، اپنی ورڈنگ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو بھی جج صاحب کو اس کو کیس کے حساب سے لگے مناسب۔
تو یہ ہمیں بتا دیا کہ ہم جیسا ہم نے روک دیا ان کو اس آرڈر کے تحت کہ کسی بھی قسم کی تعمیرات نہ کرے. آپ ریپروڈیوس بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے فالوئنگ آرڈر اناؤنس کیا تھا اس کو انورٹڈ کاموں میں ایٹیلک میں کر سکتے ہیں, اور نہیں تو سمپل اپنی ورڈنگ میں لکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے کیا آرڈر اناؤنس کیا. اس کے بعد دیٹ دی رسپونڈنٹس آر ویل اویئر آف دی اسٹے آرڈر پاسڈ بائی دس آنریبل بٹ دی رسپونڈنٹس ہیو ناٹ کمپلائڈ ود دی آرڈر آف دس آنریبل اینڈ آن 21 دسمبر 2019 ہیو کلیکٹڈ مٹیریل فار کنسٹرکشن اوور دی سوٹ لینڈ. رسپونڈنٹس جو ہیں وہ ویل اویئر ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اسٹے آرڈر جاری ہو چکا ہے, اس عدالت سے جاری ہو چکا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کمپلائی نہیں کیا اس آرڈر کو اور وائلیشن کی اس آرڈر کی, اور 21 دسمبر کو انہوں نے کلیکٹ کر لیا ہے میٹیریل. کون سا؟ تعمیراتی میٹیریل اکٹھا کر لیا کنسٹرکشن کے لیے اس سوٹ لینڈ پہ, جائیداد متداویہ پہ, اس جو ہے زمین متداویہ. اب یہ کیس ٹو کیس ڈپینڈ کرتا ہے کہ خلاف ورزی کس چیز کی ہوئی ہے, کیا انہوں نے کیا ہے تو آپ اس کے خلاف درخواست دے رہے ہیں توہین عدالت کی, یعنی کیا اس نے کنٹمپٹ کس وہ کنٹمپٹ کا مرتکب وہ ہے. اٹ از پوائنٹڈ آؤٹ دیٹ رسپونڈنٹس ہیو کنسٹرکٹڈ 4 باؤنڈری والز. اب یہاں پہ ہم بتا دیا کہ اس نے جو خلاف ورزی کیا کہ ایک تو تعمیراتی میٹیریل اکٹھا بھی کر لیا ہے اس طرح کو, اور اب اس نے 4 دیواری جو ہے وہ بنا بھی لی ہے ہماری زمین پہ, اور کتنی دیواری بھی, اس کی ہائٹ کتنی ہے 6 فٹ کی, 6 فٹ کی 4 دیواری بنا دی ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو اس کی خلاف ورزی کی آپ لکھ سکتے ہیں اوور دی سوٹ لینڈ ہینس کمیٹڈ کنٹمپٹ آف کورٹ. تو ہم نے بتا دیا کہ اس کا اسٹے آرڈر ہوا تھا, جیسا ہم نے کہا تھا کہ آپ نے کوئی قسم کی تعمیرات نہیں کرنی. اسٹے آرڈر ہونے کے بعد اس نے تعمیرات کی ہیں, جو ہم نے ڈیٹ بھی لکھ دی ہے. ڈیٹ اسٹے آرڈر کی تھی پہلے والی, یعنی کہ 18 کو آرڈر ہوا اور 21 کو جو ہے وہ نے تعمیراتی میٹیریل اکٹھا کیا, اور اس کے بعد جو ہے تعمیرات جو 4 باؤنڈری وال جو ہیں وہ اس نے جو ہے کنسٹرکٹ کر دی. تو اس طرح یہ خلاف ورزی کر دی ہے. تو آگے اپریل لکھیں گے. اب آپ کے پاس جو گواہ ہیں, آپ جاتے ہیں کسی کے ساتھ, آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں جی یہ تعمیرات ہو چکی ہیں, تو گواہ ہیں تو گواہوں کے نام بھی لکھیں. جو آپ کا کیس ہے آپ نے اسی حساب سے کرنا. یہ میں نے آپ کو آئیڈیا سا دیا کہ اس طرح آپ بنا سکتے ہیں. پریئر میں لکھ دیں گے ان ویو آف above it is respectfully prayed that instant application may kindly be accepted and respondents be restrained from making any sort of کنسٹرکشن اوور دی سوٹ لینڈ. ایک تو ہم نے دوبارہ یہ پریئر لکھ دیں گے کہ ان کو جو ہے کہ ہماری جو درخواست ہے توہین عدالت کی اس کو ایکسیپٹ کیا جائے, اور رسپونڈنٹس کو ریسٹرین کیا جائے, منع کیا جائے کہ وہ کسی قسم کے تعمیرات نہ کریں. ایک تو یہ ہو گیا. اٹ از فردر پیڈ میں ہم لکھیں گے کہ یہ بھی التجا کی جاتی ہے کہ دیٹ کنٹمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز میں کائنڈلی بی انیشیٹڈ اگینسٹ دی رسپونڈنٹ فار وائیولیٹنگ دی آرڈر آف دس آنریبل کورٹ, کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے, اور کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے آرڈر کی, اس عدالت حضور کے آرڈر کی. آگے آپ لکھ سکتے ہیں چونکہ لوکل کمیشن کی اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی درخواست دے سکتے ہیں, لیکن یہ بھی کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. لیکن چونکہ ہمارا کیس ہے اس میں اب لوکل کمیشن اپوائنٹ ہوگا اور دیکھیں گے کہ واقعی 4 دیواری بنی ہے, 6 فٹ کی نہیں بنی ہے, کیا اس کی موجودہ اسٹیٹس ہے, کب بنی ہے, نہیں ہے, پرانی ہے. تو جج صاحب لکھیں گے اس کو جو ہے آرڈر, ہم یہ لکھ سکتے ہیں جج صاحب کو کہ جج صاحب ایک لوکل کمیشن اپوائنٹ کیا جائے اور اس کو ڈائریکشن دی جائے کہ وہ اپنی جو ہے رپورٹ سبمٹ کرے اس عدالت حضور میں, تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اس رپورٹ کی بیسس پہ کہ واقعی کنسٹرکشن ہوئی ہے, ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے. تو اس میں بھی آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں. تو عدالت جو ہے وہ جو بھی مناسب خرچہ ہوتا ہے آپ کو پے کرنا پڑے گا. تو لوکل کمیشن جا کے معائنہ کرے گا, اس کا وزٹ کرے گا اسپاٹ کا, اور اپنے پروسیڈنگس اس کے بعد انشاءاللہ آپ یہ بھی اپلیکیشن بتاؤں گا کہ لوکل کمیشن کی اپلیکیشن جو ہے کس طرح پریپیئر کی جا سکتی ہے. مختلف قسم کے جو ہے وہ ہوتے ہیں حالات وغیرہ اس میں, لیکن اس میں تو ہم نے سمپل پریئر کر دی. یہ بھی ہماری ایک وجہ تھی کہ لوکل کمیشن ہم اپوائنٹ کیا جائے, اور اس کے بعد اس رپورٹ دیتا ہے اور عدالت میں جمع کراتا ہے. تو عدالت اگر دیکھتی ہے کہ واقعی جی رپورٹ جو آ گئی ہے اس کی بیسس پہ واقعی کنسٹرکشن ہوئی ہے, تو اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو سکتی ہے. اپلیکینٹ کے بعد لکھیں تھرو, اگر وکیل صاحب کا نام ہے تو ان کا نام لکھ دیں, اگر خود پیش ہو رہے تو ان پرسن لکھ دیں, اپلیکینٹ ان پرسن. اس کے بعد اب یہ جو اپلیکیشن ہے یہ سپورٹڈ ہوگی ایک عدد ایفیڈیوٹ کے ساتھ, بیان الفی جس کو اردو میں کہا جاتا ہے, اور آپ نے سیم ٹو سیم ڈیٹو کاپی کرنا ہے. اس کا جو اوپر والا فارمیٹ ہے ان دی کورٹ سے لے کے رسپونڈنٹس تک, انیشیشن آف انیشیٹنگ کنٹمپٹ کورٹ پروسیڈنگس کی والی جو لائن ہے, اور نیچے ایفیڈیوٹ لکھیں جس میں ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کنٹینٹس بتائے ہیں کنٹمپٹ کی اپلیکیشن میں یہ ہمارے علم یقین کے مطابق درست ہیں. اس لائن میں سگنیچر آگے, اس کے بعد ویریفیکیشن کریں گے, اور ویریفیکیشن میں ہم یہ بتائیں گے کہ جو ہم نے کنٹینٹس اس ایفیڈیوٹ میں بتائے ہیں وہ بھی ہمارے علم و یقین کے مطابق درست ہیں. تو سگنیچر اس کو تھم امپریشن لگا کے اوتھ کمیشنر سے بھی ٹیسٹ کروانا ہے. تو اس طرح آپ جو ہے اپنی کنٹمپٹ کی اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں.
میں کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ایک اینڈرائڈ اپلیکیشن لانچ کروں جس میں آپ مختلف قسم کے فارمیٹس ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. اپلیکیشن مسلینس اپلیکیشن، ریٹ پٹیشن، بیل پٹیشن، مختار نامہ عام، خاص، سیل ڈیڈ، رینٹ ایگریمنٹ، ٹرسٹ ڈیڈ، سیل ڈیڈ، مختلف قسم کے فارمیٹ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے اور انگلش اور اردو دونوں فارمیٹس میں ہوں گے تاکہ آپ مناسب سی جو بھی تھوڑی سی کریکشن ہے ایڈٹ کر کے اس کو اپنے استعمال میں لا سکیں.